من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وہ آسمان اور زمین کو اختراع کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ اللہ ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار کارساز ہے. اس کو نگاہیں نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصیرتیں آ چکی ہیں، تو جس شخص نے بصیرت حاصل کی تو اپنے لیے حاصل کی، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور وہ تم پر نگراں اور پاسبان نہیں ہوں، اور میں تم پر نگراں اور پاسبان نہیں ہوں. اور ہم اسی طرح آیات اور دلائل کو بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تم کہو سبق پڑھ لیا ہے، اور اس کو ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں. اتباع کرو اس ہدایت کی جو تم پر وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور شرک کرنے والوں سے اعراض کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے. اور ہم نے تم کو ان پر نگراں اور پاسبان نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان پر ذمہ دار اور کارساز ہو. اور تم ان کو برا نہ کہو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ تو اللہ کو برا کہیں گے دشمنی میں مبتلا ہو کر بغیر علم کے. اسی طرح ہم نے حسین بنا دیا ہے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل، پھر ان کے رب کی طرف ان کی واپسی ہے تو ان کو جتلائے گا اور آگاہ کرے گا ان اعمال اور کرتوت سے جو وہ کرتے رہے تھے. اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے گی تو وہ ضرور اس کو تسلیم کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے. کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا شعور دے کوئی، اور تمہیں کیا پتہ کہ نشانی آ جائے گی. تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ہی پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جیسے پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں. یہ سورہ الانعام کا 13واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس میں غور فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں. پورا قرآن رب کائنات کی بصیرت افروز تعلیمات سے معمور ہے. اس رکوع میں جس کی ترجمانی پیش کی گئی اس میں جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں آئیے ان کی فہرست تیار کریں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بغیر مثال کے بنایا اور ایجاد و اختراع کیا. اللہ تعالیٰ کی ایجاد جو آسمانوں اور زمین اور ما فیہا پر مشتمل ہے،
اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال قدرتوں، بے مثال حکمتوں، بے مثال صنائی اور بے مثال خوبیوں کمالات کا مالک ہے اور ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بھلا وہ اولاد اور بیوی وغیرہ کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نہ اولاد ہے اور نہ اس کے بیوی بچے اور اہل و عیال ہیں، البتہ ہاں ساری مخلوق اس کی عیال ہے، وہ تمام کائنات کا کفیل ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہی انسانوں کا رب ہے، خالق، مالک، حاکم، فرما رواں، آقا و مولا اور حاکم شرعی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف وہی سچا معبود اور متاع حقیقی ہے۔ اللہ بہرحال ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے عبادت، بندگی، پوجا اور غلامی کا اور اطاعت کا وہی اور صرف وہی مستحق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، اس لیے دوسرا کوئی عبادت اور اطاعت کا مستحق بھی نہیں ہے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ صرف خالق، صرف مالک، صرف حاکم، صرف رازق، صرف الہ، صرف رب ہی نہیں ہے، بلکہ کفیل اور کارساز بھی ہے، وکیل اور ذمہ دار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مادیت اور کثافت سے بالکل پاک ہے، اس لیے نگاہیں اسے نہیں پا سکتیں، بلکہ ذہن و دماغ اور شعور و ادراک بھی اس کی کنہ اور ماہیت اور حقیقت نہیں جان سکتے، صرف اس کی صفات کے ذریعے اس کو تصور کر سکتے ہیں، اور ایمان لانے کے لیے بھی اتنا ہی علم و شعور اور معرفت کافی ہے۔ البتہ ہاں اللہ تعالیٰ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ مادی لطافت اور کثافت سے پاک ہے، مہربان اور باریک بھی ہیں، لطف، مہربانی اور باریک بینی اس کی خاص صفات ہیں۔ اللہ اپنی تمام مخلوقات سے واقف اور آگاہ ہے، ان کی نفسیات، ان کی ضروریات اور حاجات اور ان کی فطری مانگوں، ان کی کمزوریوں، خوبیوں اور اچھے برے اعمال ہر ایک سے باخبر ہے۔ اللہ کی بصیرت افروز تعلیمات قرآن کی شکل میں موجود ہیں، عقائد، اخلاق، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست و اجتماعیت اور انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات اور بصیرت افروز تعلیمات کے مجموعے ہی کا نام قرآن ہے۔ جو شخص، جو قوم یا جس زمانے کے لوگ قرآن کی بصیرت افروز تعلیمات سے استفادہ کریں گے، اپنی سیرتوں، اپنے سماج، اسٹیٹ کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں گے تو اپنا ہی بھلا کریں گے، اور جو لوگ، افراد، معاشرے اور اسٹیٹ قرآنی ہدایات، احکام اور اصول و نظریات سے منہ موڑیں گے، وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ حقائق سے صرف نظر کرنے کا وبال خود انہی کو بھگتنا ہوگا۔ اللہ کے نبی و رسول لوگوں پر داروغہ، حوالہ دار، نگراں اور پاسباں نہیں ہوتے، ان کی ذمہ داری بس اسی قدر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں اور شہادت حق ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم اور شفیق ہے، طرح طرح سے اسلوب اور طرز بدل کر مختلف دلائل اور شواہد پیش کر کے رہنمائی کرتا ہے، مگر اللہ کا کلام لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ آخر یہ فصاحت و بلاغت، یہ حسن کلام اور تاثیر کلام، یہ بلند مضامین اور نظم کلام، یہ امی انسان کہاں سے لایا ہے؟ ہو نہ ہو اس میں کوئی راز ہے، یعنی اپنی فکر کی کنجی سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے حصول کلام کے ذریعے تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس طرح انکار رسالت کے لیے ثبوت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام دو ٹوک الفاظ اور واضح طرز میں پیش کرتا ہے تاکہ علمی بنیادوں پر سوچنے والے اسے استفادہ کریں، اور علمی انداز میں مطالعہ کرنے والے ہی اس کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عقائد، احکام اور ہدایات آئی ہوئی ہیں اور قرآن کی شکل میں محفوظ ہیں، انہی کی اتباع کا نبی کو حکم تھا، اور انہی کی اتباع کا حکم تمام لوگوں کو ہے، اور اس وحی کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اہل شرک سے اعراض کرو، یعنی ان کے مشرکانہ خیالات، مشرکانہ اخلاق، مشرکانہ اعمال، مشرکانہ رسوم و رواج اور مشرکانہ اصول و نظریات سے اعراض کرو اور بچو، البتہ جہاں تک ہمدردی، خیرخواہی اور انسانی تعلقات سے اور روابط اور دعوتی اغراض سے میل ملاپ کا تعلق ہے تو اس سے اعراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جبر و قہر اور اقتدار و تسلط سے کام لے کر سب کو شرک سے باز رکھتا تو ایک فرد بشر بھی مشرک نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے شعور، تعقل اور ادراک کی قوتوں سے نوازا اور ارادہ اور اختیار دیا، خیر و شر اور نیکی و بدی کا احساس دیا، اور نیکی و بدی دونوں کی راہیں کھول دیں۔ اس طرح اس نے آزمائش میں ڈالا اور امتحان کے لیے آزاد چھوڑ دیا کہ جو اپنی آزاد رائے اور اختیار سے توحید، ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا اسے جنتوں سے نوازوں گا، اور جو شخص اپنی آزادی اور اختیار سے شرک، کفر و الحاد اختیار کرے گا اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ اس لیے جبر سے کام لے کر کسی کو شرک اور باطل سے نہیں روکوں گا۔
اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو اور آخر نبی کو بھی بندوں پر حفیظ اور وکیل، نگراں اور پاسباز اور کارساز اور کفیل نہیں بنایا، بلکہ مبشر، منذر، ہادی، رہنما اور رہبر بنایا، جبراً قہراً راہ راست پر لانے کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ مشرک جن لوگوں یا جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، جن کو نذریں اور نیازیں دیتے ہیں، جن پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کو فریاد رس، حامی و ناصر سمجھتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیتے ہیں، جن کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، وہ سب باطل معبود ہیں۔ اس کے باوجود ان کو برا مت کہو۔ کسی کا دل دکھانا اور کسی کو اپنا مخالف یا دشمن بنا لینا کہاں کی عقلمندی ہے؟ اور پھر اس میں ایک بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ وہ دشمنی میں اندھے ہو کر اللہ کو جو معبود و برحق ہے اور سبھی کا خالق، مالک اور حاکم و رازق ہے، برا کہیں گے۔ اس طرح تم خدا کو برا کہلوانے کا ذریعہ اور سبب بنو گے، اس لیے ان کے معبودوں کو برا مت کہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کچھ اس طرح بنائی ہے کہ انسانی فرد ہو یا گروہ جیسے بھی اچھے برے اعمال کرتا ہے، انہی کو حسین اور بہتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ کی ہدایت کی کسوٹی پر اپنے افکار اور نظریات اور اعمال کو پرکھنا چاہیے۔ سب لوگوں کو اللہ کے دربار میں واپس جانا ہوگا۔ جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ان کو ان کے کارناموں اور کرتوت اور ہر قسم کے اچھے برے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ ان کے اعمال انہیں جتلائے گا۔ جن لوگوں کو ایمان لانا ہوتا ہے ان کے لیے قرآن کی بصیرت، افروز تعلیمات کافی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیغام اور زندگی کا رول کافی ہوتا ہے۔ جنہیں ایمان لانا نہیں ہوتا وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی، دلیل اور ثبوت مل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور قرآن کی دعوت حق ہے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہہ دو کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے تو ایک نشانی کیا بہت سی نشانیاں، بہت سے دلائل اور ثبوت اللہ کے پاس موجود ہیں، مگر اسے ایمان والو تم جو بے چین ہو کر کسی طرح وہ ایمان لے آئیں تو تم کو کون بتائے اور کیسے سمجھائے کہ وہ منہ مانگی نشانی کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ وہ پہلی بار دعوت پہنچنے پر انکار کر چکے ہیں۔ بصیرت افروز دعوت و تعلیم کا جو لوگ کسی تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں، پھر ان کا راہ راست پر آنا مشکل ہوتا ہے۔ دلوں اور نگاہوں کا الٹنا پلٹنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نشانیاں نہیں ہیں، دلائل کی کمی ہے، ثبوت ناپائد ہیں، بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی سرکشی ہے، تعصب اور ہٹ دھرمی اور باطل اغراض ہیں، اور گمراہی کے دوسرے اسباب ہیں جن کے اندر بھٹکنے کے لیے اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس رکوع کا ایک بار ترجمہ پھر پڑھیے تاکہ اس کی تعلیمات پر بھی غور و فکر کرنے کا موقع حاصل ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین کو اختراع کرنے والا ہے، اس کا اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، کارساز ہے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی ہیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصیرتیں آ چکی ہیں، تو جس شخص نے بصیرت حاصل کی تو اپنے لیے کی، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور میں تم پر نگراں اور پاسباں نہیں ہوں۔ اور ہم اس طرح آیات اور دلائل کو بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تم کہو سبق پڑھ لیا ہے، اور اس کو ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ اتباع کرو اس ہدایت کی جو تم پر وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان پر نگراں اور پاسباں نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان پر ذمہ دار ہو اور کارساز ہو، اور تم ان کو برا نہ کہو۔ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو اللہ کو برا کہیں گے، دشمنی میں مبتلا ہو کر بغیر علم کے۔ اس طرح ہم نے حسین بنا دیا ہر گروہ کے لیے ان کا عمل، پھر ان کے رب کی طرف ان کی واپسی ہے تو وہ ان کو جتلائے گا اور آگاہ کرے گا ان کے اعمال اور کرتوت سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے گی تو ضرور اس کو تسلیم کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا شعور دے کوئی کہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ہی پلٹتے ہیں دلوں کو اور نگاہوں کو جیسے پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔